السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید مصعب غزنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی وی۔ دوستو ریکوڈک معاہدہ، اس کے چرچے آج کل ٹرینڈنگ میں ہے یہ موضوع۔ آخر کیا وجہ ہے، یہ کیا چیز ہے ریکوڈک، اور بلوچستان میں چاغی کے مقام پہ اس کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ لوگ ریکوڈک کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں؟ ریکوڈک کا جو معاہدہ ہے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ کیا مختلف طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ آخر اس کے اندر مفاد کس ہوا؟ وفاق کو، صوبے کو، یا پھر وہاں پہ موجود عام جماعتوں کو یا سرداران کو؟ اس معاہدے کے اندر جو ہے سب سے اہم جو آپ یوں کہہ لیں کہ مفاد جو ہے وہ بیرک کمپنی کو ہے، یا پھر ریکوڈک کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ پاکستان لینے جا رہا ہے؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ $8 ارب کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، لیکن کیا اس $8 ارب کا پاکستانیوں کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا پاکستانیوں کا مستقبل یا پاکستان کا حال بہتر ہونے جا رہا ہے؟ اسی متعلق ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس جامی صاحب، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ وہ اس جو ہے موضوع کے اوپر خاصا مطالعہ رکھتے ہیں، خاصی گرفت رکھتے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر ایک بہتر جو مدلل بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جامی صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ریکوڈک معاہدہ آخر یہ ہے کیا؟ اصل میں یہ پرانا معاہدہ تھا 1993 میں جب یہ معاہدہ ہوا ریکوڈک کا، تو اگر تب سے یہ چل رہا ہوتا تو آج تک ہم اس کے فوائد کافی لے چکے ہوتے۔ ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ تب چل نہیں پایا، کچھ معاملات ہی ایسے تھے۔ جب یہ بات سپریم کورٹ تک پہنچی تھی تب کی، تو گورنمنٹ جو کمپنی کی پالیسیز تھیں کہ سارا سامان جو نکال کے، جو معدنیات نکال کے وہ اپنی کنٹری میں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے اس کو ریفائن کر کے پھر واپس پاکستان کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں 25% تھا صرف جو لوکل گورنمنٹ کا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تو تب ہم نے ان کو لائسنس دینے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں بالکل، اس کے اندر یہ ہے کہ لائسنس سے جو انکار ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، وہ ایک تاریخی انکار تھا، اور اس کے اوپر بہت سارے معاملات تھا، وہ بہت ضروری تھا۔ اچھا یہ دوسرا مجھے بتائیے کہ ریکوڈک سے نکلنے کیا حوالہ ہے؟ کیا یہاں سے کوئی ہیرے جواہرات؟ اصل میں سونے کی جو دنیا کی سب سے بڑی کانیں ہیں نا، یہ ان میں سے ایک شمار ہوتا ہے اس کان کا۔ سونا نکلنے والا ہے؟ سونا نکلنے والا نہیں، نکل چکا بھی ہے کچھ، اور کچھ نکل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ مستقبل میں مزید نکلے گا، لیکن وہ سونا نہیں نہ نکلتا، وہ پتھر کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس کو ریفائن کرنا پڑتا ہے، اور اس کو جو ریفائن کرنا پڑتا ہے، جو سارا پھڈا چل رہا ہے، جو معاملہ چل رہا ہے، وہ ریفائن کا ہے۔ ہم پاکستان ریفائن نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کاش ریفائنری کی طرف جاتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا، ہم ریفائن نہیں کر پائے، جس وجہ سے یہ زیادہ مسئلہ بنا۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کیا کسی بیرونی کمپنی کے ساتھ پاکستان کے ذاتی ایسٹ کا جو معاہدہ کر لینا، سودا کر لینا، کیا یہ کسی صورت جائز ہے جامی صاحب؟ کیا بہت مشکل فیصلہ میرے خیال سے۔ ہم اپنے انجینئرز کو پشے پشت ڈال کے ہم کہتے تو ہیں دنیا کے 5ویں نمبر پہ ہے پاکستان، جس کے پاس سب سے زیادہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز میں ہمارا صف اول میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ صرف باتیں ہیں نا، تو پریکٹیکلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے سپورٹ کیا جاتا، وہ اس کو ریفائنری کی طرف نکالتے۔ اب ہم خود جیولر ہیں، ایک جیولر کی حیثیت سے میں ایزیلی کہہ سکتا ہوں کہ ہر سونار روزانہ سونا صاف کرتا ہے، ریفائن کرتا ہے، اس کے پاس تولے کی گنجائش ہے، 100 کے تولہ کہہ لیں، وہ ڈیلی ریفائن ہوتا ہے۔ تو کیوں نہیں ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہم یعنی کہ کوئی ریفائنری بنا پائے؟ ریفائنری کیوں نہیں بنا پائے ہم قومی لیول پہ یا قومی سطحی لیول پہ ہم کیوں نہیں بنا پائے؟ اچھا اگر پاکستان اپنی ریفائنری بناتا تو کیا اس ریکوڈک سے پاکستان سارے کے سارے ثمرات خود حاصل کر سکتا تھا؟ بہت زیادہ سر، یعنی کہ دیکھ لیں 50% تو وہ لے کے جا رہی ہے، کمپنی لے کے جا رہی ہے، بالکل 50% بہت زیادہ مارجن ہے۔ یہاں پہ ایک اور جو سوال ہے نا کہ انہوں نے ریفائنری پاکستان میں اب لگانی ہے یا نہیں لگانی؟ اب تو لگائیں گے نا۔ اب تو ہم نے جو دوبارہ 2022 میں یہ معاہدے کی تجدید جو ہوئی ہے، اس میں بہت زیادہ ہم نے فوائد دیے ان کو، بہت سارے ویزے دینے والے ہم ان کو ٹیکس نہیں لے رہے ان سے، بڑا کچھ دے رہے ہیں۔ اگر ہم معاہدے کے اندر جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ کھلے گا۔ اچھا یہاں پہ جو سب سے اہم سوال، انہوں نے کمپنی نے کہا ہے کہ کم از کم 5 سال بعد، کم و بیش 5 سال بعد، 5 سے 7 سال، ٹھیک ہے 5 سے 7، اس کے بعد جا کے یہاں سے کچھ حاصل ہوگا، تو اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ 5-7 سال کیوں مانگے گئے؟ یہ لمبا عرصہ ہے، نہیں اتنا ہونا چاہیے تھا۔ حیرت کی بات ہے نا، دیکھیے اب گولڈ ہے، گولڈ کو اس نے ریفائن ہونا ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جدید دور آ گیا نا، اب لیزر کا دور آ گیا، شاید ریفائنری جو پاکستان میں لانے کے لیے کوئی کتنی ٹریولنگ ہوگی نا میکسیمم، اگر وہ اپنے ملک میں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، پتھر لے جاتے ہیں، اب کس کے تھرو شپنگ کریں گے؟ شپنگ میں کتنا ٹائم آ رہا ہے؟ میکسیمم ورلڈ شپنگ 30 ڈے کی یعنی کہ وقت انہوں نے زیادہ ہوتی ہے، 2 منتھ لگا لیں، 6 منتھ لگا لیں، 1 ایئر لگا لیں۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، 25% جو بلوچستان کو ملنا ہے اور 25% جو وفاق کو ملنا ہے، اور جو بلوچستان کو ملنے والا 25% ہے وہ بہت کم ہے،
اور اس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتیں. دیکھیں حقیقت ہے 25% اگر گورنمنٹ دے رہی ہے بلوچستان کی، تو گورنمنٹ بلوچستان ان کو کچھ پرووائڈ بھی تو کر رہے ہیں نا، ان کو مشینری کے لیے، ان کو جگہ کے لیے، جگہ کی مد میں، مشینری کی مد میں، اور دوسرا تو ان کو کہنا جو سہولیات ہیں ان کو، ان کے میڈیکل کی سپورٹ ہر قسم کے ان کو پرووائڈ جو کرنا ہے، تو وہ گورنمنٹ کی ذمہ ہے نا. تو جو ریسنٹلی جو انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں، جو جس طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ آپ کے ملک میں جو حرکات کرتے ہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو اچھی ہیں بری ہیں، ہم دونوں بات کریں گے، کرنی چاہیے. تو یہ سارا کچھ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. لیکن ایک اور جہاں پہ جو ویلڈ سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بلوچستان کے مقامی لوگوں کے حالات بدل سکیں گے، کیونکہ بہت بڑا منصوبہ ہے. منصوبہ تو بہت بڑا، 7 سے 8 ہزار نوکریوں کا کہا ہے جی اب لاسٹ اس معاہدے میں. اب دیکھیں 7-8 ہزار میرے خیال سے اتنی وقت نہیں ہے نوکریوں کی. اچھا، زیادہ ہونی چاہیے تھی. بہت 8,000 تو بہت تھوڑے ہیں. اس کے اندر یہ تو بات میں کوئی شک نہیں ہے، 7-8 ہزار ورکر کام کرتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ کہ وفاق نے جو 25% لینا ہے، اس کے اندر وہ 3 الگ کمپنیاں ہیں پاکستان کی جو اس میں تھوڑا بہت انویسٹ کرنے جا رہی ہیں، کچھ ڈالرز کے اندر، کروڑوں ڈالر شاید ہوں، وہ انویسٹ کریں گے. پھر اس کے بنا پہ وہ 25% جو وہاں سے نکلے گا وہ حاصل کریں گے. اور اچھا، یہ جو 8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے، یقیناً پاکستان کے اندر سرمایہ آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کے اوپر بہت سارا جو ہے. ایک سوال یہاں پہ، وہ پاکستان کے اوپر 6.5 ارب ڈالر کا جو قرض تھا وہ کس وجہ سے آیا؟ اصل میں وہ فیلئر ہے ہمارا. ہم نے کوشش تو بہت کی، بہت اچھے وکیل بھی ہم نے ہائر کیے تھے جب یہ مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں گیا تھا. تو وہ مقدمہ ہم انفارچونیٹلی ہار چکے تھے، جس کی مد میں یہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور کافی بڑا نقصان تھا. اتنا تو ہم اگر کہنا آ جائے IMF سے قرضہ لے رہے ہیں، اتنا تو ہمیں اس میں نقصان ہو گیا تھا. قرضہ تو بہت دور کی بات ہے. تو اب اس معاہدے میں وہ بھی آشا آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ 3.5 ارب کے قریب ہم آپ کو اس میں چھوڑ دیں گے اور کچھ ہمیں پے کرنا پڑے گا. دیکھیں. اچھا، آپ نے 2-3 باتیں جو کی ہیں، اول تو یہی کہ ریفائنری پاکستان خود لگاتا تو پاکستان اس کے سارے ثمرات حاصل کر سکتا تھا. دوسری بات یہ آپ نے کی کہ بلوچستان کو اس میں تھوڑا کم حصہ مل رہا ہے، جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ جائز ہیں. اور تیسری اب جو آپ نے بات لاسٹ میں کی ہے، اس سب کو ہم اگر کنکلوڈ کر دیں تو آخر میں یہی ہے، بالکل یہ ایک یوں کہہ لیں کہ جائز سا سوال بنتا ہے کہ کیا اب پاکستان کے اوپر جو معاشی بوجھ ہے وہ اس معاہدے کے بعد کچھ کم ہو جائے گا؟ نہیں، وقتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ کم ہوگا. اس کے ثمرات ہمیں 6 سے 7 سال بعد ملنے والے ہیں. تو کیا 6-7 سال بعد ہمارے 7 سال بعد یکدم تھوڑے نہ مل جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سمت سے آئے گا انشاءاللہ، وہ آنا چاہیے. اور اگر گوادر پورٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس کافی ایسی سورسز ہیں جس سے ہمیں معیشت کو مضبوطی مل سکتی ہے. سی پیک اس میں انوالو ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. پازیٹیو ہی ہیں، ہم تو پازیٹیو ہیں، دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کو اور زیادہ ترقی دے. ہمیں جتنے ہم فائدے سوچ رہے ہیں اسے توقع سے بڑھ کے ملے. بالکل ٹھیک ہے. خواہش تو یہی ہے، دعا بھی. چلیں، بہت شکریہ جامی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں، اس اہم موضوع کے اوپر بات کی. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. پاکستان کا ریکارڈ ایک جو ہے وہ پاکستان کا اثاثہ ہے، ایزٹ ہے پاکستان کا. اور پھر یہاں سے نکلنے والا سونا اور تانبا پاکستان کو چھوڑیے، اب بلوچستان کے مقامی لوگ جن بیچاروں کے حالات بہت برے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک نعمت جیسی حیثیت رکھتا ہے. بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو آنے والے نسلوں کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے. یہاں سے نکلنے والا جو سونا ہے وہ ہزاروں اربوں ڈالر کے اندر جائے گا. لہٰذا پاکستان نے بہت ہی چھوٹے لیول پہ فیصلہ کیا ہے، بہت ہی کم پیمانے پہ آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. ہو سکتا تھا، سخت ہو سکتا تھا، لیکن چلیں جو ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر اس کے بارے میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان میں اس کے بارے میں جو بھی حکومت نے فیصلہ کیا وہ عوام کو ثمرات حاصل ہو جائیں. اس میں کرپشن کا جو ہے وہ بدعنوانی کے معاملات نہ کہیں سے آ جائیں، کیونکہ پاکستان میں کرپشن اور بدعنوانی جو ہے وہ کہیں سے اینٹ بھی نکل آئے، سونا تو بہت دور کی بات ہے، مٹی کی اینٹ نکل آئے تو وہاں پہ بدعنوانی کا جو ہے وہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے. لوگ کرتے ہیں وہاں پہ بدعنوانی، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اللہ کرے ہمارے پاکستان کے حالات مستقبل میں بدل جائیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. سب سے آخر میں یہی کہ پاکستان کے لیے دعا گو رہا کریں. میں بھی دعا گو ہوں. اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.